اگر آپ پوری انسانی تاریخ کا مطالعہ کریں، فلسفیوں کو دیکھیں، آپ سائنسدانوں کو دیکھیں، آپ حکماء کو دیکھیں، آپ عام لوگوں کو دیکھیں، آج تک کوئی شخص خدا کا انکار کر ہی نہیں سکا۔ یہ بات ہی صحیح نہیں ہے کہ کسی شخص نے کبھی خدا کا انکار کیا ہو۔ اصل میں دو ہی صورتیں ہیں، یا کائنات کو خدا مانا جا رہا ہوگا یا کائنات کا خدا مانا جا رہا ہوگا، دوسری کوئی صورت پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ یعنی اس دنیا کا جب آپ جائزہ لیتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ کائنات آ جاتی ہے۔ اس کائنات کی حقیقت کیا ہے؟ یہ مادہ ہے، یہ نفس ہے۔ ہم اس کے تصرفات کو دیکھتے ہیں، اس کی معنویت کو دیکھتے ہیں، اس کی گہرائیوں میں جاتے ہیں، اس کے اندر جو علم ہے اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کے اندر جو حکمت ہے اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس میں ایک شعور کی کار فرمائی دیکھتے ہیں۔ تو دو ہی صورتیں ہوں گی، یا ہم یہ کہیں گے کہ یہ در حقیقت جو کچھ ہم کو نظر آ رہا ہے یہی خدا ہے، یہ خدا ہی کا ظہور ہے، وہ ایک ایسی ہستی ہے جو حی ہے، جو قیوم ہے، آپ سے آپ زندہ ہے، آپ سے آپ قائم ہے، اپنا شعور خود رکھتی ہے، اپنے آپ کو اس پوری کائنات کی وسعتوں میں پھیلا رہی ہے، اور اتنا علم رکھتی ہے کہ مستقبل میں جو کچھ ہونے، اب ہمیں بتایا جاتا ہے نا یہ کہ دنیا کم و بیش اربوں سال پہلے وجود میں آئی، اور ان اربوں سال کے عرصے کے دوران میں اپنے ارتقائی منازل کو طے کرتے ہوئے بالکل ایک متعین راستے کے اوپر چلی جا رہی ہے۔ تو اتنا علم ہے اس کائنات کے پاس کہ یہ اپنا راستہ بھی متعین کر لے، اپنی منزل تک بھی پہنچ جائے، اور ٹھیک ان نتائج کو بھی عکس کر لے جو اس وقت ریاضیاتی سچائیوں کے ساتھ عکس ہو رہے ہیں۔ تو یا آپ اس کائنات کو خدا مانیں گے یا اس کا خدا مانیں گے۔